صدر وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں تجویز، کہا اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف وپ ملک احمد ڈوگر نے کہا، رانا ثنا آگے بڑھیں اور ایسا ماحول پیدا کریں 5 بڑوں کی ملاقات ہو جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے اور اس پیشکش پر اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل ایسا ہو جائے۔ سیاست میں دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ رانا ثنا کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم بند کرتی ہے تو حالات بہتر سمت میں جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا اپنے بانی سے ملاقات کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے۔ بھارت کا پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ، پاکستان نے بھی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے بتایا، پاکستان نے دریائے چناب پر نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر بھارت کو خبردار کیا ہے۔ بھارت سے انطاس معاہدے کے تحت پاکستان کو بتائے بغیر مغربی دریاؤں پر کوئی پروجیکٹ نہیں بنا سکتا۔ پاکستانی انڈس واٹر کمشنر نے سوالات بھیجے ہیں، بھارت فوری ان سوالات کا جواب دے۔ یمن کے بارے میں سوال پر ترجمان نے کہا، پاکستان یمن میں کسی بھی یک طرفہ اقدام کی مخالفت اور صورتحال معمول پر لانے کی علاقائی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کو الگ ملک تسلیم کرنے کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ فلسطینیوں کی ملک بدری کے کسی بھی اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے برآمدات کے شعبے کی ترویج کی تجاویز اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جائے۔ وزیر اعظم نے بیرونی اور ملکی سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات طلب کر لی۔ معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری میں اضافہ اور ترقیاتی منصوبوں کو پیش رفت پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا، اقتصادی اصلاحات پر مبنی معاشی گورننس کی پالیسی پر تمام وزارتوں کی طرف سے مؤثر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ تمام وزارتیں اپنے شعبوں سے متعلقہ بیرونی، اندرونی سرمایہ کاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے سفارشات جلد از جلد مرتب کریں۔ پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اجلاس میں وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی چین درآمد سے صارفین کے استعمال تک ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت، کہا ملک میں تیل و گیس کے نئے ذخائر کی دریافت ہماری ترجیحات میں شامل ہونی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، لیکن ہم بے بس بھی نہیں۔ پاکستان کے نگہبان ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔ نئے سال پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، قوم بہادر افواج کے ساتھ مل کر ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، گزشتہ سال مئی میں مسلح افواج نے کامیابی سے قومی خود مختاری کا تحفظ کیا۔ بھارت کے خلاف فتح نے عوام اور ہماری سرحدوں کے نگہبانوں کے درمیان اعتماد کے رشتے کو مضبوط بنایا۔ نیا سال مکالمے، مفاہمت اور زخموں کے مداوے کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ کا مسافہ اللہ کرے اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مصافحے کیے وہ سب منافقت والے تھے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کھیلوں کے میدان میں بھی ہم سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ مئی کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی۔ بھارت بین الاقوامی طور پر نہ صرف جنگ ہارا بلکہ اس کے بیانیے کو بھی شکست ہوئی۔ شہباز شریف اور سی ڈی ایف کی پارٹنرشپ رزلٹ دے رہی ہے۔ اس پارٹنرشپ نے سفارتکاری کو عروج پر پہنچایا ہے۔ اللہ کرے یہ جوڑی اسی طرح وکٹ پر کھڑی رہے اور پاکستان کے لیے رنز بنتے رہیں۔ دور دور تک ایسا کوئی بولر نہیں لگتا جو اس جوڑی کے وکٹ لے سکے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے طلال چودھری کا کہنا تھا، مشیر اطلاعات کے پی اور عظمہ بخاری کے درمیان جو زبان استعمال ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے ذہن میں بنگلہ دیش، نیپال ہے، پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم مسائل پر پی ٹی آئی سے ہمیشہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ بات چیت مخصوص شخصیت یا مخصوص کیسز سے متعلق نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کا کیس 21 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया अडियाला जेल हुक्काम जवाब जमा करा चुके, दीगर फरीक़ैन भी जवाब जमा कराएं। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का कहना है कि ये सोशल मीडिया की पार्टी बन गई है। अली ज़फ़र लीड करने के काबिल नहीं है। अली ज़फ़र की लीडरशिप से बेहतर है बंदा डी चौक पर जाकर धरना दे दे। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने इल्ज़ाम आयद किया ओन अब्बास और अली ज़फ़र ने हुकूमत से मिलकर उनसे दाखिला कमेटी की चेयरमैनशिप छीनी। ना ही उन्हें पार्टी ने कोई लेटर जारी किया, ना कोई शो कॉज या ख़त दिया। इससे पहले पीटीआई ने सैफुल्लाह अबड़ो की नाअहली के लिए चेयरमैन सेनेट से रुजू किया था। ओन अब्बास बपी ने नाअहली की दरख्वास्त चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। दरख्वास्त में कहा गया सैफुल्लाह अबड़ो ने 27वीं तरमीम में पार्टी पोजीशन के खिलाफ वोट दिया, इसलिए नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को लिखा जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 26वीं और 27वीं तरमीम पर तनकीद तो की जाती है, मगर ये नहीं बताया जाता कि तरमीम गलत क्यों है। पंजाब में प्रॉपर्टी के कानून पर एतराज़ की बात हुई है, मामला जल्द हल हो जाएगा। जो लोग इस पर सियासत चमकाना चाहते हैं उन्हें शर्मिंदगी होगी। रावलपिंडी में वकला के नए चैम्बर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था रावलपिंडी बार एसोसिएशन के अकाउंट में 3 करोड़ 20 लाख रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। रकम 64 अफराद को दी जाएगी जिनके चैम्बर्स को नुकसान पहुंचा। वकील रहनुमा एहसन भूम का कहना था आज़म नज़ीर तारड़ वाहिद वज़ीर कानून हैं जो वकला बरादरी से हैं और वकला के मसाइल समझते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने साल 2025 को भारत के लिए नाकामी और हजीमत का साल लिखा है। सालाना जायजा रिपोर्ट में जरीदे ने लिखा 2025 भारत के लिए इस्तेहकाम या मजबूत पेशरफ्त का नहीं, बहरानों का साल साबित हुआ। पाक भारत फौजी कशीदगी, अमरीका से तिजारती महाजर आई, मुसाफिर बरदार तैयारे का हादसा, कमज़ोर होती करेंसी और माशी बेचैनी ने भारत को मसाइल की जद में रखा। पाक भारत तसादुम का नतीजा भारतीय अस्करी बर्तरी के बजाय वाशिंगटन की पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली की सूरत में सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंद कराने का क्रेडिट लेने को और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अमरीका के बढ़ते रवाबित को फाइनेंशियल टाइम्स ने भारतीय सफारती नाकामी करार दिया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया बेहतरी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक कर दी। जायजा रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और माशी नज़्म व नस्ख बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा जो तवक्कुआत और नवंबर के 6.1% से कम है। खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ और ग़िज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। खुराक की बेहतर दस्तियाबी से मार्केट में इस्तेहकाम आया, अवामी रिलीफ के आसार नुमाया हुए। स्टेट बैंक ने इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह पर किया। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी के लिए फाइनेंसिंग निस्बतन साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कीमतों के इस्तेहकाम ने सरमायाकारी के माहौल के लिए मुस्बत सिग्नल दिया और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। दिसंबर के आदाद शुमार से जाहिर हुआ पॉलिसी इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। महंगाई का मुसलसल नीचे आना मिड टर्म माशी इस्तेहकाम और बेहतर गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत होने का इशारा है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलूचिस्तान में ज़ियारत, शीलाबाग समेत मुख्तलिफ बालाई मकामात पर बर्फबारी, बारिशों का सिलसिला थम गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फीली हवाओं से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। तूबा चकजई और तूबा काकड़ी में बर्फबारी से राबता, सड़कें बंद हो गईं। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी रुक गई। छांगला गली में 8, अयूबिया नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। हुंजा के बालाई इलाकों में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार और सर्दी में इजाफा हो गया। पेशावर में बारिश का सिलसिला थम गया। लाहौर में बारिश की पेशगोई। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। 34 साला ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रख कर हल्फ लिया। सिटी हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ममदानी ने अपने दादा दादी के कुरान पाक इस्तेमाल किए। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर बनने के साथ 1 सदी में कम उम्र तरीन मेयर भी बन गए हैं। हल्फबर्दारी के बाद ज़ोहरान की मेयरशिप शुरू होने की खुशी में भी तकरीब, बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। कराची में डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए शुरू। इब्तदाई तौर पर बसेस मलिर हॉल से गवर्नर हाउस तक चलाई जा रही हैं। डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर शहरियों का मुसरत का इजहार, कहा पहली बार में सफ़र कर रहे हैं। डबल डेकर बसेस से कराची में सफ़र आसान होगा। इस्लामाबाद में क्रिकेट स्टेडियम के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज़ में हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। सीरिया हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में
متعدد پروجیکٹس پر پیش رفت کا جائزہ، نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے اور اسلام آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا، واگزار کرائی گئی اراضی کا مفاد عامہ کے لیے بہترین استعمال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے نئے آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات، پولیس کی کمان سنبھالنے پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے آئی جی سندھ کو صوبے میں قیام امن کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت کی، کہا کچے میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہنا چاہیے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں۔ جاوید عالم اوڈھو کہا آئی جی سندھ کے عہدے پر تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری، نئے آئی جی سندھ کو پولیس ہیڈ کوارٹرز آمد پر پولیس کے دستے کا گارڈ آف آنر۔ جاوید عالم اوڈھو نے پولیس کے شہداء کی یادگار پر حاضری دی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سے بھی آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نئی تعمیرات بھی کی گئیں، جس میں تقسیم ہند کی عکاسی کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک اور پاکستان میوزیم بھی شامل ہے۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واگا پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے، جو کہ ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ خیبر پختونخوا کا زیر تعمیر پشاور ندرن بائی پاس کی تکمیل کے لیے 3.9 ارب روپے بطور برج فائننسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں 2 انڈر پاسز اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب روپے دینے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ندرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہ ہو سکا۔ صوبائی حکومت جلد تکمیل کے لیے مکمل تعاون کرے گی۔ این ایچ اے حکام نے منصوبہ جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ بلوچ ٹریننگ ونگ کوئٹہ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، مختلف اضلاع کے 170 جوان تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شامل۔ پریڈ کے اختتام پر مہمان خصوصی کمانڈانٹ بلوچ ریجمنٹ سینٹر نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں کو انعامات سے نوازا۔ کوئٹہ میں خواتین کے علیحدہ سفر کے لیے پنک بس سروس کا آغاز ہو گیا۔ 5 پنک بسیں سریاب مل سے بلیلی تک چلائی جا رہی ہیں۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کے مطابق خواتین کی تعداد کو دیکھتے ہوئے 1 ماہ بعد بسز بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئٹہ میں اس وقت 20 گرین اور 5 پنک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ او جی ڈی سی ایل کا خیبر پختونخوا تیل اور گیس کی بڑی دریافت کا اعلان۔ کوہاٹ میں واقع نشپا بلاک سے ہونے والی دریافت سے یومیہ 1 کروڑ 5 لاکھ مکفٹ گیس اور 4100 بیرل خام تیل حاصل ہوگا۔ او جی ڈی سی ایل نے تیل اور گیس کی دریافت کو قوم کے لیے نئے سال کا بڑا تحفہ قرار دیا۔ سال کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس 1,76,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ دن کے اختتام پر 100 انڈیکس 2,301 پوائنٹ اضافے کے بعد 1,76,355 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 5ویں روز بھی جاری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 1 سیکیورٹی اہلکار سمیت 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا، پولیس وین کو بھی آگ لگا دی۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال کی مسلسل گراوٹ سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے اسرائیلی فیصلے پر اسلامی تعاون تنظیم OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس جدہ میں ہوا۔ پاکستان کے مستقل نمائندے محمد فواد شیر نے پاکستان کی جانب سے اس اسرائیلی فیصلے کی شدید مذمت کی اور اسے صومالیہ کے بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا پاکستان فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس نے مشترکہ اعلامیے میں صومالیہ کی غیر واضح حمایت کا اظہار کیا۔
اسرائیل نے غزہ میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور آکسفیم جیسے بڑے اداروں سمیت 37 امدادی اداروں پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی حکام کا امدادی اداروں پر ان کے فلسطینی عملے سے متعلق معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام۔ اسرائیل کی انسانی حقوق تنظیموں نے اسرائیلی حکومت کے اقدام کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ گزشتہ روز کینیڈا، برطانیہ، فرانس سمیت 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیل سے امداد فراہمی میں حائل رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سال نو کی پہلی صبح ترکی کے شہر استنبول میں فلسطین کے حق میں 5 لاکھ سے زائد افراد کا مظاہرہ۔ شدید سرد موسم کے باوجود گلاتا پل پر جمع ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ لوگ مشہور آیا صوفیہ جامع مسجد سمیت شہر کی مختلف مساجد سے نماز فجر کے بعد قافلوں کی شکل میں گلاتا پل پہنچے۔ مظاہرین نے ترکی اور فلسطین کے پرچم اٹھا کر مارچ کیا۔ مقررین نے کہا غزہ، القدس اور مسجد اقصی کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ہالی ووڈ اداکار جیکی چین بھی غزہ پر ڈھائے گئے اسرائیلی مظالم پر آپ دیدہ۔ کہا حال ہی میں غزہ کے ایک بچے کی ویڈیو دیکھی، بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بچے نے چہرے پر بغیر کسی تاثر کے کہا ہمارے علاقے کے بچے بڑے نہیں ہوتے۔ بچے کا جواب سن کر وہ رو پڑے۔ کہا بڑا ہونا بھی ایک نعمت اور خوشی ہے، ان لوگوں کو مبارکباد جو بچپن سے گزر کر بڑھاپے تک پہنچ سکتے۔ سوئٹزرلینڈ کی اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، 40 افراد ہلاک، 100 زخمی۔ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران ہوا۔ سوئس حکام کے مطابق متاثرین میں غیر ملکی بھی شامل۔ واقعہ دہشت گردی نہیں، وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ سوئس صدر کا برن شہر میں 5 روز تک پرچم سر نگو رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا واقعے میں جاری نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا مشکل وقت میں سوئس حکومت اور سوئٹزرلینڈ کے عوام کے ساتھ کھڑے۔ نیدرلینڈز نے نئے سال کا جشن ہنگامہ آرائی میں بدل گیا۔ غیر قانونی آتش بازی کا سامان استعمال کرنے والے افراد اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، ایک شخص گرفتار۔ آتش بازی سے مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ نئے سال کی پہلی شب نیدرلینڈز کے تاریخی چرچ میں بھی آگ لگ گئی۔ 19ویں صدی کے چرچ میں آگ لگنے سے 50 میٹر بلند ٹاور گر گیا۔ چرچ کی چھت کو بھی نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آگ لگنے کی تحقیقات جاری۔ نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ دنیا بھر میں سال نو کا آغاز۔ نیو یارک سے آکلینڈ تک آسمان پر رنگوں کی بہار۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر سال نو کی رنگا رنگ تقریب۔ انگلینڈ کا دریائے ٹیمز بھی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ پیرس میں لائٹ شو، دبئی کے برج خلیفہ پر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ سڈنی میں اوپرا ہاؤس پر روایتی آتش بازی۔ چین میں ڈرم بجا کر نئے سال کا استقبال۔ جنوبی کوریا میں کانسی کا روایتی گھنٹا بجایا گیا۔ شمالی کوریا میں آتش بازی۔ قطر میں بھی سال نو پر شاندار آتش بازی، آسمان جگمگا اٹھا۔ لندن میں سال نو کا شاندار جشن۔ نئے سال کے موقع پر سالانہ نیو ایئرز ڈے پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں رنگ، موسیقی اور ثقافت کا خوبصورت امتزاج دیکھنے کو ملا۔ مارچنگ بینڈز، رقص کرنے والے گروپس اور روایتی کنگز اور کوئین سمیت ہزاروں شرکاء نے نئے سال کا جشن منایا۔ پریڈ کا آغاز پیکاڈلی سے ہوا، جو ریجنٹ اسٹریٹ، پال مال اور وائٹ ہال سے ہوتی ہوئی ویسٹ منسٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ انٹر اسکول ٹورنامنٹ کا مقصد ینگ ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے۔ پی ایس ایل کے بعد کراچی کا اسٹیڈیم از سر نو تعمیر ہوگا۔ کراچی کا اسٹیڈیم لاہور سے بھی اچھا بنے گا۔ امید ہے اب نیشنل اسٹیڈیم میں لوگ کرکٹ دیکھنے آیا کریں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی کا انٹر اسکول ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کے لیے 50 لاکھ روپے اور رنرز اپ ٹیم کو 25 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ 4 جنوری کو کراچی میراتھن کی صورت میں تاریخی اور ٹاپ لیول ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ میراتھن کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا، چاہتے ہیں اگلے برس کراچی میراتھن روٹ کے لحاظ سے پورے شہر میں ہو۔ مرتضی وہاب نے بتایا 23 مارچ کو سائیکلنگ کا ایونٹ بھی منعقد کرایا جائے گا۔ بگ بیش لیگ میں پاکستانی اسٹار کرکٹر بابر اعظم کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت سڈنی سکسرز نے میلبرن رینیگیڈز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ میلبرن رینیگیڈز نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹ پر 164 رنز بنائے۔ جواب میں سڈنی سکسرز نے ہدف آخری اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 58 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ افریقہ کپ آف نیشنز میں برکینا فیسو نے سوڈان کو 2 گول سے ہرا دیا، جبکہ الجیریا نے ایکویٹوریل گینی کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔
नौजवान अदाकार मलिक अकील बने हंसना मना है में ताबिश हाशमी के मेहमान। मलिक अकील की पहचान फिल्म से बनी या रियलिटी शो से? उन्होंने खातून को बाइक से क्यों गिराया? जवाब जानने के लिए देखिए हंसना मना है जुमे की रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और इंतज़ार की घड़ियां और तजस्सुस ख़त्म। जियो टीवी ला रहा है नए साल की सबसे बड़ी लव स्टोरी हमराही, जो सबके दिलों को गरमाएगी। दानिश तैमूर हैं इसके हीरो और साथ में है हिबा बुखारी। ये जोड़ी मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करेगी जो मुद्दतों आपको याद रहेगी। जियो और बाबर जावेद की मुश्तरका पेशकश देखने के लिए कीजिए थोड़ा सब्र। आज से काउंटडाउन शुरू।